کئی لوگوں کو تو ابھی پتہ چلا کہ ایک جو مرلہ ہے اس میں کتنے مربع فٹ ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بات بھی سننے میں آئی کہ ایک پلاٹ جو ہے اس کے کئی مالک سامنے آ جاتے ہیں، یعنی کئی جگہ پر وہ بک چکا ہوتا ہے۔ جس ڈیلر کو آپ کنسلٹ کر رہے ہیں، جس پراپرٹی کنسلٹنٹ سے آپ چیز لے رہے ہیں، اس کی بھی آپ جو ہے نا وہ چیک کریں کہ کیا وہ ایف بی آر سے رجسٹرڈ ہے، ڈیولپر ہے وہ ڈیلیور کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، یا اس نے کیا ڈیلیور کیا۔ السلام علیکم۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو یہ والی بات بتائی کہ مرلے کیسے بنتے ہیں، مرلے کی پیمائش کیا ہوتی ہے، پلاٹ جو ہیں ان کی کٹنگ کیسے ہوتی ہے۔ تو آج پریکٹیکل کرنے کے لیے میں ایک ہاؤسنگ اسکیم میں آیا ہوں۔ یہاں پر ہم کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ یہ پلاٹ جو ہیں ان کی کٹنگ کیسے کرتے ہیں اور پلاٹ کا جو مرلے کا سائز ہے وہ کتنا دیتے ہیں۔ تو آج میں اسلام آباد واپڈا ٹاؤن میں ہوں۔ اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ البیتروس ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈر، ان کے سی او جو ہیں چودھری شاہد ریاض، ان سے ملتے ہیں تو ساری معلومات آپ کو دیں گے کہ یہاں پر پلاٹ کی کٹنگ یا اس کا سائز یا اس کی پیمائش کیسے ہوتی ہے۔ چلتے ہیں ہم چودھری صاحب سے ملتے ہیں، آئیں جی۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں شاہد صاحب، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک سر، شکر اللہ پاک کی ذات کا، آپ سنیں آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا سر، ہمارا جو چینل ہے یہ بیسکلی ایجوکیشن کے کنسرن ہے اور نالج والی جو ویڈیو ہے وہ ہم بناتے ہیں۔ تو میرا چونکہ اسی فیلڈ سے تعلق ہے، مطلب پراپرٹی کی فیلڈ سے نہیں، یہ جو پلاٹ ہیں اس کے سائز ہیں، یعنی اس لحاظ سے تو کافی سارے لوگ جو ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کسی سائٹ پہ جا کر یا کسی جو کنسلٹ بندہ ہے اس سے تھوڑا سا مطلب اس کو ڈسکس کریں۔ تو آج میں آپ کے پاس آیا تھا تو چند جو سوال ہیں جو میری پبلک کی طرف سے ہیں، جی تو آپ سے سوال کریں گے لیکن آپ نے جواب صحیح سے دینے۔ جی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ البیٹروس ریئل اسٹیٹ واپڈا ٹاؤن اسلام آباد، چودھری شاہد ریاض وڑیچ اس کے سی او ہیں۔ تو میرے کافی اچھے دوست ہیں، تو میں نے کہا کسی کے پاس کیوں جانا، تو اپنے دوست کے پاس ہی چلتے ہیں، صحیح باتیں بتائیں گے، اچھی باتیں ہوں گی۔ تو آج آپ کے سارے جتنے بھی شکوک و شبہات ہیں وہ دور کر دیے جائیں گے پراپرٹی کے کنسرن۔ تو سر چلتے ہیں، پہلا میرا سوال یہ ہے کہ پراپرٹی جب خریدنی ہے اس سے پہلے کون سی باتیں جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے؟ جعفر صاحب، سب سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں کہ بندے کو پراپرٹی خریدنے سے پہلے جو چیزیں اس کے ذہن میں ہونی چاہیے نا، اس میں یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ سوسائٹی کی لیگیلٹی کیا ہے، کیا یہ لیگل ہے، اور اس کا ڈیولپر کون ہے، اور گورنمنٹ سے یہ تمام این او سیز وغیرہ اس کی اپرووڈ ہیں یا نہیں ہے، اور اس کو جو ڈیولپ کرنے والے ڈیولپر ہے وہ ڈیلیور کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، یا اس نے کیا ڈیلیور کیا، اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے۔ یہ چیزیں بندے کے ذہن میں ہونی چاہیے پراپرٹی خریدتے وقت۔ نہیں، ایک عام بندہ جو ہے، مطلب میں آتا ہوں یہاں پر تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جی آپ کی کیا مطلب ہے کوالٹیز ہیں یا آپ کی کوالیفیکیشن اس فیلڈ میں کتنی ہے، آپ کے پاس کون سے سرٹیفکیٹ ہیں۔ جس طرح آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اگر اس سے کہہ دیں آپ اپنی ڈگری دکھائیں تو وہ بڑا غصہ کرتا ہے، جی جی، تو آپ ایسا تو نہیں کرتے، آپ بتاتے ہیں؟ نہیں بالکل بتاتے ہیں۔ بیسیکلی جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس ڈیلر کو آپ کنسلٹ کر رہے ہیں، جس پراپرٹی کنسلٹنٹ سے آپ چیز لے رہے ہیں، اس کی بھی آپ جو ہے نا وہ چیک کریں کہ کیا وہ ایف بی آر سے رجسٹرڈ ہے، ایس سی سی پی سے رجسٹرڈ ہے، اس کی فرم کا کیا سٹیٹس ہے۔ تو جیسے یہ میری پیچھے سرٹیفکیٹ لگے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، جی جی، ہم ایف بی آر سے رجسٹرڈ ہیں اور ایس سی سی پی سے رجسٹرڈ ہیں، اور اینٹی منی لانڈرنگ سرٹیفکیٹ ہمارا ایف بی آر کا وہ بھی لگا ہوا ہے، پولیس ویریفیکیشن ہے، اس کے علاوہ مختلف جس سوسائٹی میں ہم کام کر رہے ہیں اس سے رجسٹرڈ ہے، اور اس کے علاوہ جن اداروں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں ان کے سرٹیفکیٹ ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو یہ چیزیں شو کرتی ہیں کہ یہ جو پراپرٹی کنسلٹنٹ ہے اس کی کیا سٹیٹس ہے، کیا یہ اس کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا سر، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی پراپرٹی خریدنے کے لیے جا رہے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں
اس کے لیے ہمیں کون کون سے جو ڈاکومنٹس ہیں یعنی جی لیگل ڈاکومنٹس جو جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا ہے، ایک عام بندہ کسی جی سوسائٹی میں جاتا ہے تو وہ جی کون جی کون سے ڈاکومنٹس جو ہے اس کو دیکھنے چاہیے؟ اس میں جعفر صاحب دو طرح کی پراپرٹی ہیں. ایک تو وہ ہے جو سوسائٹیز میں لی جاتی ہے، اور دوسری وہ ہے جو پرائیویٹ لینڈ آپ لیتے ہیں. جو سوسائٹیز ہیں، جو رجسٹرڈ سوسائٹیز ہیں، ان میں تو یہ ٹرانسفر لیٹر چلتا ہے. ٹرانسفر لیٹر وہ ایکول ٹو رجسٹری انتقال ہی ہوتا ہے. تو آپ نے اس کی جو ہے نا دیکھنا ہے کہ کیا اس کا لیٹر اوریجنل ہے. پھر آپ سوسائٹی آفس میں جائیں، وہاں جا کے اپنی اس فائل کو ویریفیکیشن کریں، اس کی چیک کریں کہ کوئی لیٹیگیشن تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. کیا جو بندہ ہمیں پراپرٹی بیچ رہا ہے اسی کے نام پر ہی ہے لیٹر، فائل اسی کے نام پہ ہے. تو ایک تو یہ ہوگا. دوسرا یہ کہ اگر آپ پرائیویٹ لینڈ لے رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پٹواری کے پاس جائیں، یا آج کل تو کمپیوٹرائز ہو گیا سارا سسٹم، آپ وہاں جائیں اور وہاں جا کر جو ہے نا وہاں سے آپ اپنے رجسٹری اور انتقال کی ویریفیکیشن کریں کہ کیا جو بندہ ہمیں پراپرٹی سیل کر رہا ہے کوئی ڈپلیکیشن تو نہیں ہے، ڈاکومنٹ اس کے اوریجنل ہے، اس کے نام پہ ہی ہے، شناختی کارڈ چیک کریں. اچھا، یہ بات بھی سننے میں آئی کہ ایک پلاٹ جو ہے اس کے کئی کئی مالک سامنے آ جاتے ہیں، یعنی کئی جگہ پر وہ بک چکا ہوتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ زیادہ تر جو پراپر، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو کریڈیبل سوسائٹیز ہے وہاں پہ تو یہ ممکن نہیں ہے. وہاں پہ جو سوسائٹی آفس اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور اگر کوئی فائل ٹرانسفر ہونی ہے تو سوسائٹی آفس سے ہی ہونی ہے، اور تو کوئی ادارہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اور نارملی یہ ہوتا ہے، یہ جو فائلیں ہوتی ہیں نا جو انسٹالمنٹ کے اوپر دی جاتی ہے، یہ زیادہ تر جو ہے نا یہ اس میں اس طرح کے جو ہر ادارے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ ڈاکٹرز بھی جعلی ڈگری والے موجود ہیں، بالکل، اور وکیل بھی موجود ہے. وکیل بھی موجود ہے. اسی طرح پراپرٹی ڈیلر بھی، پراپرٹی کنسلٹنٹ بھی اس طرح کے موجود ہیں جن کو ہم فری لانسر کہتے ہیں، جن کا کوئی آفس نہیں ہے، کہیں رجسٹریشن نہیں ہے، تو وہ عمومی طور پر اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ وہ ڈبل فائلیں پرنٹ کر کے. تو اس کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ آپ کنسرن سوسائٹی کے پاس جائیں، اس کے آفس میں جائیں، وہاں سے پہلے فائل کو ویریفائی کریں کہ کیا یہ فائل اوریجنل ہے یا نہیں ہے. تو زیادہ تر جو ہے نا اس طرح کی یہ جو انسٹالمنٹ پہ پلاٹ ملتے ہیں نا، ان میں زیادہ تر یہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا سر، یہ میں نے اکثر سنا ہے کہ سوسائٹیز میں لوگ کہتے ہیں جی فائل دے دی، فائل لے لی. ایک ہوتا ہے رجسٹری، ایک ہوتا ہے انتقال. فائل، رجسٹری اور انتقال میں کیا فرق ہے؟ فائل جو رجسٹرڈ سوسائٹیز ہے نا، ان کو اتھارٹی مل جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ اپنا لیٹر، جو اس کی مینجمنٹ ہے نا، وہ اپنا ایک لیٹر جاری کر سکتی ہے. وہ اتھرائز مختلف اداروں سے این او سیز اس سوسائٹی نے لی ہوئی ہوتی ہے، اور ان این او سیز کے بیہاف پہ اس کو جو ہے نا یہ اتھارٹی مل جاتی ہے کہ وہ یہ فائل خود ٹرانسفر کر سکتے ہیں. لیکن وہ بھی کسی نہ کسی ادارے کے انڈر سپرویژن لیٹر جاری کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. جیسا کہ کوآپریٹو ادارے ہیں تو کوآپریٹو اسلام آباد ہے، جس ٹاؤن میں ہم بیٹھے ہیں وابلا ٹاؤن بھی ہے، کوآپریٹو اسلام آباد کے انڈر آتی ہے. تو کوآپریٹو جو ادارہ ہے اسلام آباد کا، وہ اس کا رسپانسیبل ہے. سرکل رجسٹرار اس کو ہیڈ کرتا ہے، ڈی سی اسلام آباد اس کو دیکھتے ہیں. اسی طرح جو پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں وہ بھی جہاں پہ آر ڈی اے میں یا سی ڈی اے میں جہاں بھی وہ ان کی رجسٹریشن ہوئی ہے نا، اسی جگہ پہ وہ ادارے اس کے ذمہ دار ہیں کہ جو ہے نا وہاں پہ رجسٹریشن. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فائل اگر میں کسی سوسائٹی سے لیتا ہوں جی جی تو مجھے کراس چیک کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. مجھے متعلقہ اگر ڈی سی آفس ہے وہاں جاؤں، تحصیلدار ہے اس کے پاس جاؤں. جی جی نہیں، جو فائل ہے وہ سوسائٹی آفس سے ویریفائی ہوگی. اچھا، اور جو رجسٹری انتقال ہے وہ آپ کا پٹواری سے یا اس جگہ سے. اور اس کی ایکویلٹی ہے، جو رجسٹرڈ سوسائٹیز ہے نا ان کا رجسٹری انتقال کی ایکول لیٹر ہے. اچھا، یہ بالکل فائل یا لیٹر جس کو، ہاں ایکول لیٹر ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، رجسٹری اور انتقال میں یا فائل میں سب سے بہتر ڈاکومنٹ کون سا ہے؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو رجسٹرڈ سوسائٹیز ہیں ان میں تو لیٹر ہے وہ ایکول ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایکول ٹو رجسٹری. تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. قانونی ہونا چاہیے، قانونی ہے، لیگل ہونی چاہیے، سوسائٹی لیگل ہونی چاہیے. 2 نمبر. اب ایک تو ایک فائل کا یہ طریقہ ہے کہ میری اپنی کوئی پراپرٹی ہے، اس کا میں نے خود سے ایک فائل پرنٹ کر لی، اور پرنٹ کر کے وہ اس کو میں نے آپ کو دے دی کہ یہ آپ اس کے مالک بن کے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ ایک ثبوت تو ضرور ہے کہ میں نے یہ اتنے پیسے لیے اور اس میں نے اتنی پراپرٹی دی، لیکن اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے. اس کی جو لیٹر سوسائٹی جاری کرتی ہے اس کی لیگل حیثیت ہے.
جو میں نے جاری کیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، جو رجسٹرڈ سوسائٹی لیٹر جاری کرتی اس کی لیگل حیثیت ہے۔ بات وہی آ گئی کہ ویریفیکیشن والے کہ ویریفیکیشن آپ آفس سے ویریفائی کریں۔ ویریفائی کریں۔ ٹھیک ہو گیا سر، کہ منظور شدہ یا غیر منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیم جو ہوتی ہیں کافی زیادہ، مطلب ہمیں 6 مہینے سال بعد پتہ چلتا ہے یہ تو غیر منظور شدہ تھی، جی جی، اس کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کا جس بھی سوسائٹی آج کل تو بڑا ایزی ہو گیا، جیسے بگ سٹیز ہیں، میٹروپولیٹن سٹیز ہو گئے، جیسے اسلام آباد، راولپنڈی ہے، ملتان یا کراچی وغیرہ، وہاں پہ تو یہ ہے کہ آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ انہوں نے سارا ڈاٹا دیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ سوسائٹی جو ہے نا وہ لیگل ہے، ان لیگل ہے، انڈر پروسیس ہے، یہ مطلب ہے کہ اس کے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ باقی جو این او سیز کا عمومی طور پر جو نئی سوسائٹی بنتی ہے اور وہ لکھا ہوتا ہے کہ ہماری این او سی اپرووڈ ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ وہ ایک انیشیل ایک لینڈ ہوتی ہے، اس لینڈ کے اوپر ایک این او سی لی جاتی ہے کہ ہم یہاں پہ سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ملٹیپل ادارے ہیں جہاں سے این او سیز لینا ہوتی ہے، جیسے واسا ہو گیا، وابڈا ہو گیا، اس کے علاوہ ہائی وے، ہائی ویز، موٹر ویز، اس کے علاوہ آپ کی اٹامک ہو گئی، ایویشن ہو گئی، ان سب سے این او سیز لینی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو وہ پلان وہ جمع کراتے ہیں کہ ہم یہ سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں، اس پلان کی جو ایگزیکیوشن ہوتی ہے اس کو ہم لے آؤٹ پلان کہتے ہیں۔ سب سے آخر پہ وہ جو ہے نا لے آؤٹ پلان اس کا اپروو ہوتا ہے کہ اب یہ سوسائٹی بن چکی ہے، اس کے بعد اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اچھا سر، میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ پراپرٹی ڈیلر جو ہے اس سے پلاٹ لے لینا چاہیے یا ڈائریکٹ جو مینجمنٹ ہے یا جو آفس ہے وہاں پہ جانا چاہیے؟ یہ جو ہے نا یہ دو قسمیں، ایک تو یہ ہے کہ جو نئی سوسائٹی لانچ ہوتی ہے نا، وہ تو عمومی طور پر وہ سوسائٹی آفس ہی فائلیں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ جو پرانی سوسائٹیز ہیں، جو پوزیشن والے پلاٹ ہیں، وہاں پہ جو ہے نا میرا یہ مشورہ ہے، اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ خود ڈیلر ہیں تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پراپرٹی کنسلٹنٹ سے ضرور لیں۔ آپ ڈائریکٹ سپوز جیسے یہ بگ سٹی ہے اسلام آباد، کوئی کہاں کا ہے کوئی کہاں کا، تو اس کا جو رجسٹرڈ ڈیلر ہے، جو مختلف اداروں سے رجسٹرڈ ہے، جس کا اپنا آفس ہے، جو بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ کی ہے اور آفس بنا کے بیٹھا ہے، پراپر ٹائم دے رہا ہے، اس کو ضرور کنسلٹ کریں۔ جیسے آپ کو عدالت میں کیس کرنے کے لیے ایک وکیل کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح پراپرٹی خریدنے کے لیے بھی آپ کو ایک پراپرٹی کنسلٹنٹ کی، ایک پراپرٹی ڈیلر کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہے، اس نے اپنا ٹائم سپینڈ کیا ہے اس میں۔ تو نارملی جو ہے نا وہ لوگ جو ڈیلرز کو بائی پاس کرتے ہیں، اس کی ذمہ داری کوئی نہیں ہوتی۔ اب جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے، ہم کسی کو کوئی چیز بیچتے ہیں، لوگ اونر کو نہیں جانتے، نہ سیلر کو کوئی جانتا ہے، نہ پرچیزر کو کوئی جانتا ہے، تو اس کے رسپانسیبل ہم ہیں کہ ہم نے یہ چیز لے کر دی، تو ہاں یہ ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اس کی ساری ویریفیکیشن کر کے اپنے کلائنٹ کو سیٹسفائی کریں۔ مطلب وہی بات ہے کہ اگر پراپرٹی ڈیلر کے پاس جانا ہے جی، تو کم از کم اس پراپرٹی ڈیلر کا جو ہسٹری ہے یا اس کی ویریفیکیشن ہے وہ کر لیں، بالکل۔ اچھا سر، ایک بات جو ہے نا، یہ میں تو ویسے اپنے ویڈیوز میں لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں، کئی لوگوں کو تو ابھی پتا چلا کہ ایک جو مرلہ ہے اس میں کتنے مربع فٹ ہوتے ہیں۔ جی جی، تو یہ ایک عام سی بات ہے کہ جو اسٹینڈرڈ مرلہ ہے وہ 272.25 مربع فٹ کا ایک مرلہ ہوتا ہے، جو کہ پنجاب میں یا دیہاتی ایریوں میں اکثر یہی چلتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ لیکن جو بگ سٹیز ہیں یا جو سوسائٹیز ہیں یا جو یہ ہاؤسنگ اسکیم جتنی بھی ہیں، تو ان میں میں نے سنا ہے کہ کسی میں 225 ہیں، کسی میں 240 ہیں، کسی میں 250 ہیں۔ جی جی، تو یہ مختلف ایسا کیوں ہے؟ بیسیکلی مرلہ سر وہ 272.25 کا ہی ہے، جیسے آپ کا ایک فٹ ہے تو وہ 12 انچز کا ایک فٹ ہے، اس کو ہم 10 انچز کا نہیں کہہ سکتے۔ تو سوسائٹیز بیسیکلی سائز بیچتی ہیں، سائز بیچتی ہیں، جیسے یہ لوگ اس کو مرلہ کہتے ہیں، عمومی طور پر جو ہے نا وہ سائز بیچتی ہیں۔ جیسے وابڈا ٹاؤن کے اندر جو ہے نا وہ 35x65 کا 10 مرلے کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ سوسائٹیز جو ہے نا وہ سائز بیچتی ہیں، 5 مرلے 25-50 بیچتی ہیں عمومی طور پر، اور 7 مرلے 30-60 بیچتی ہیں، کنال 50-90۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے، جو اس میں لینڈ کٹنگ ہوتی ہے نا، اس کو وہ پلاٹ میں ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ صحیح۔ کیونکہ اگر وہ اس طرح تو مطلب ایک لینڈ انہوں نے پرچیز کی، اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کی، تو اگر وہ پوری لینڈ دیں گے تو اسٹریٹس وغیرہ کا ان کے اوپر بہت زیادہ بڑھے، پھر پلاٹ کی کاسٹ بڑھ جائے گی، بالکل وہ بیریبل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس کو بیلنس کرنے کے لیے وہ اسی میں سے کٹنگ کرتے ہیں اور سائز بناتے ہیں اس کا۔ مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کا دل خوش کرنے کے لیے، آپ مثال کے طور پر
ایک بندہ ہے اس نے 70-40 کا ایک جو ہے وہ پلاٹ لیا ہے، جی جی تو اگر اس کو 272 والا میں کریں تو یہ 10 مرلے اور تھوڑا سا اوپر بنے گا، جی 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 تقریباً 10 مرلے پورا 10 بنے مرلے گا۔ بنے گے بالکل۔ لیکن اب کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو اس میں سے کٹنگ کر کے جی جی مطلب 10 مرلے جو پورا تھا جی جی اس کو آگے سے 5 فٹ یا 10 فٹ نکالی جی سڑک جی یا سائڈ سے ہے تو وہ جی نکال لی، جی 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 تو اس کا اگر رقبہ ہمارے پاس 2500 آ گیا جی 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 تو اس کو مالک کو خوش کرنے کے لیے اس کو 250 پر ہم ہاں جی وہ اس یعنی کو 300 فٹ نکل گیا جی جی تو 2500 رہ گیا تو اس جی کو جی 250 کے حساب سے کر دیا، دل خوش کر دیا بھائی یہ 10 مرلے 10 پورے، مرلے 10 مرلے۔ کیونکہ عمومی لوگوں کا سوال ہوتا ہے کتنے مرلے کا، ہاں ادروائز سوسائٹی اپنا سائز بیچتی ہے سائز کتنے میں سائز کا کہ پلاٹ آپ کا ہے۔ 30x70 کا جو پلاٹ ہے جی آپ جی اس کے ذمہ دار ہیں جی بھائی جی اتنا سائز ہم آپ کو جی دینے جی کے پابند ہیں۔ جی جی اگر وہی بندہ اس کو مطلب 2800 اگر اسکوائر جی جی فٹ ہے جی جی وہ 10 مرلے سے تھوڑا زیادہ بن رہا ہے، اگر اس جی کو جی ہم 200 پہ کر لیں تو وہ 14 جی مرلے بن جائے گا، جی 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 بالکل اس طرح اس کو تھوڑا اور کام کر لیں تو وہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے دل گا خوش کرتا دل ہے۔ خوش۔ اور دوسرا بیسیکلی یہ سوسائٹیوں کی بھی اس لیے یہ مجبوری ہے کہ انہوں نے ایک لینڈ لی کنالز میں یا ایکڑز میں، انہوں نے کنال زمین لے لی، اب اس میں انہوں نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اس میں گرین ایریاز بھی ہیں، اس میں مساجد پارک بھی ہیں، چھوڑنا ہے، پارکس مسجد بھی ہے، ہیں، اس میں کمیونٹی سینٹرز ہیں، مختلف چیزیں ہیں، تو اس کی لینڈ کو بھی اسی میں ہی ایڈجسٹ کرتے اسی ہیں، میں ایڈجسٹ اسی میں ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ صحیح۔ پرائیویٹ لینڈ میں یہ چونکہ ایشو نہیں ہوتا، اس میں نہ کسی نے گلی بنانی ہے، نہ سیوریج ہاں ڈالنی یہ ہے، بھی نہ کٹنگ ہونی ہے، تو اس لیے وہ نارملی جو ہے نا وہ پورا ہوتا ہے اس کا۔ اچھا سر یہ ایک سوال ہے کہ پراپرٹی ڈیلر جو ہیں ان کا پراپرٹی جو جتنی ڈیولپمنٹ ہے یا جتنا بھی یہ بزنس ہو رہا ہے اس میں ان کا کیا کردار ہے؟ پراپرٹی ڈیلر کا جو بیسک رول ہے وہ تو جو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ تو ایک کنسلٹنٹ ہے، ایک وکیل ہے بیسیکلی، کہ اس نے ایک سیلر سے چیز لینی ہے اور دوسرے پرچیزر کو دینی ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ایک تو شفاف ڈیل ہو، دونوں کو آپس میں ملانا ہے، اور اس کی جو ڈاکومنٹ ویریفیکیشن ہے وہ پراپرٹی ڈیلر کی رسپانسبلٹی ہے، تاکہ وہ اپنے کلائنٹ کی جتنی بھی کنسلٹیشن ہے اس کو وہ ٹرانسپیرنٹلی اس کو جو نا وہ ڈیلیور کرے، اور اس کے بدلے میں وہ اپنی فیس لیتا ہے۔ تو بیسک تو رول اس کا یہ ہے۔ پھر اس میں ایک نارملی لوگ پھر اس میں بزنس بھی کرتے ہیں، جیسے وہ اپنی انویسٹمنٹ لگا لیتے ہیں، کوئی وارے کی چیز مل گئی، سستی چیز مل گئی، وہ اٹھا لی، پھر کوئی کلائنٹ آ گیا اس کو بیچ دی، اس کو ٹریڈنگ بھی عمومی طور پر اس کو ٹریڈنگ بھی کہتے ہیں۔ تو پراپرٹی ڈیلر بیسیکلی ایک کنسلٹنٹ ہے، ایک وکیل ہے۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جس طرح دو پارٹیوں کے آپس میں کوئی کیس ہے، لڑائی چل رہی، اس میں جج اور وکیل کا جو کردار ہے وہی والا کردار آپ پراپرٹی ڈیلر والا کہہ سکتے ہیں جی بالکل وہی کہہ کہ سکتے ہیں، ایک پارٹی لینے والی ہے ایک دینے والی دینے ہے، والی تو بالکل، آپ دونوں کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ جی جی بالکل تو بالکل، آگے جو آپ کی ایگزیکٹو ہے جو آپ جی کی جی مینجمنٹ ہے جی وہ جی جج کا کردار جی جی ادا کر رہے بالکل ہیں، کس پہ سائن کرنے کس پہ نہیں کرنے، نہیں کر رہا۔ اور بیسیکلی جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ نے ڈاکٹرز کے پاس جانا ڈاکٹر کے پاس۔ اسی طرح آپ کو پراپرٹی چاہیے تو آپ پراپرٹی کنسلٹنٹ کے پاس جائیں گے۔ ویسے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس پلاٹ کا مالک کون ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کا مالک کون ہے، میں کس سے کون بیچ رہا ہے کون نہیں بیچ رہا، تو وہ سوسائٹی میں بیٹھے یہی چیزیں ٹریس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں فار سیل ہے، پھر جو کلائنٹ آتا ہے اس کو وہ بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کو دکھاتے ہیں اور ان کا پیچ اپ کراتے ہیں اور ساری چیزوں کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں اور ٹرانسفر کرواتے ہیں۔ اچھا آنے والے وقتوں میں آپ پراپرٹی ڈیلر جو ہے ان کا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا مجھے یہ بھی بتائیں کہ اسلام آباد ایریا میں جی جی کون سی جو لوکیشن ہے جی جی وہ بہترین لوکیشن ہوگی اگر کوئی بندہ پلاٹ لینا چاہے تو؟ پراپرٹی ڈیلر کا فیوچر تو بہت اچھا ہے، یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ ایک پراپر انڈسٹری بن چکی ہے۔ اب پچھلا تھوڑا سا جو ٹائم گزرا ہے، چند تھوڑے سے جو سال پچھلے گزرے ہیں، اس میں تھوڑا سا اس میں بیڈ پیچ آیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ اس سے پہلے یہ پراپر انڈسٹری بن چکی تھی، ایون نوجوان نسل، ینگ لیڈیز، اپنا لڑکے لڑکیاں سارے اسی فیلڈ میں آ گئے تھے اور ابھی بھی کر رہے ہیں، تو یہ ایک پراپر ایک انڈسٹری کا روپ دھار چکی تھی۔ پراپرٹی ڈیلر کا فیوچر ایک ایز اے پروفیشن بہت اچھا یہ فیوچر ہے اس کا، پوری دنیا میں یہ ہے، صرف اس کو جو ہے نا آپ ریگولائز کیسے کرتے ہیں یہ گورنمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو آپ کیسے ریگولائز کرتے ہیں، کہ آپ کیسے لوگوں کو رجسٹرڈ کرتے ہیں، کیسے ان کو جو ہے نا اپنے نیٹ میں لاتے ہیں، یہ گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ویسے یہ ایک پراپر پروفیشن ہے، جیسے مختلف پروفیشنز ہیں،
آپ کہیں جاب کرتے ہیں، کہیں بزنس کرتے ہیں، کہیں جیسے نارمل مارکیٹ میں ٹریڈرز موجود ہیں مختلف چیزوں کے، اسی طرح یہ بھی ایک فیلڈ ہے پراپر. مطلب جس طرح ایک کہہ سکتے ہیں کہ پوسٹ آفس والی ڈیوٹی ہے، ڈیفینیٹلی یہ ادھر سے لے کر چیزیں ادھر سے لے کر. بالکل بالکل، یہ ایک پراپر فیلڈ ہے. بہت اچھی بات ہے سر. اچھا، میرے چونکہ ناظرین زیادہ تر جو ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جی میچور لوگ ہیں، جی جی تو کسی کو اگر مشورہ دینا چاہیں جی جی پراپرٹی کے، کیوں آپ ظاہر ہے آپ نے جگر کی گرمی کی دوائی تو بتانی نہیں ادھر، جی 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 شوگر کے علاج، تو آپ اپنی اس فیلڈ کے بارے میں کوئی مشورہ دینا چاہیں؟ میرا مشورہ یہی ہے کہ جب بھی آپ پراپرٹی خریدیں، ایک تو ٹائم پہ اس کو ٹائم کو دیکھیں کہ کون سی ایریے میں بیسٹ ٹائمنگ کیا ہے کہ ہمیں اس وقت یہاں پہ پراپرٹی لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے. جب آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کی تمام ڈاکومنٹیشنز کو ویریفائی کریں، ایک اتھورائز ڈیلر کے پاس جائیں. اب ان ساری چیزوں کو جو ہے نا آپ ویریفائی کرنے کے بعد پراپرٹی لیں. اور سب سے اہم بات ہے جو پراپرٹی میں ہم بار بار بات کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ ٹائم اور لوکیشن کیا ہے. جیسا کہ اسلام آباد میں ابھی جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں، یہ زون 2 عمومی طور پر اس کو کہتے ہیں، وابڈا ٹاؤن، AWT، B17، D17، یہ سارا آگے چلتے چلتے ایئرپورٹ تک آنے والا جو وقت ہے اسلام آباد میں اسی زون 2 کا ہے. تو اس پہ ابھی ٹائم ہے انویسٹمنٹ کا، آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. آپ گھر بنانا چاہیں، ایک بہترین لوکیشن ہے، موٹر وے ہے، GT روڈ ہے، مرگلا روڈ ہے، اس کے علاوہ رنگ روڈ کی لنک ہے یہاں پہ، تو ایک بہترین لوکیشن ہے ابھی اس وقت یہاں پہ آپ بائی کر سکتے ہیں. اچھا سر، اگر میری یہ ویڈیو کوئی بندہ دیکھ کر جی جی آپ کے پاس آتا ہے جی جی تو اس کے ساتھ کیا تعاون کریں گے آپ؟ انشاءاللہ سر، آپ کی ویڈیو دیکھ کر اگر کوئی ہمارے پاس آئے گا تو ہم نارملی 2% کمیشن لیتے ہیں، تو ان سے ہم 1% لیں گے کمیشن. اور اگر کوئی فائل بائی کرنا چاہتا ہے انسٹالمنٹ والی تو اس کو ہم میکسیمم ریبیٹ دیں گے انشاءاللہ. اچھا سر، بہت اچھی بات ہے آپ اتنا تعاون کر رہے ہیں. جی جی تو میرے جو فالوور یا سبسکرائبر جتنے بھی ہیں، جو بھی مجھے فیس بک یا یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، تو اگر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں جی جی تو شاہد صاحب اس میں نو ڈاؤٹ کہ بہت اچھے انسان ہیں. تو اپنا سر نمبر بتا دیں آپ. میرا نمبر ہے جی 032163405539. ریپیٹ کر دیں. 032163405539 اور 033763405537. اگر کوئی بندہ آپ کو ویڈیو کا ریفرنس دے گا تو ایک وعدہ میرے ساتھ کریں، ادھر آ کر کوئی بتاتا ہے کہ میں ویڈیو دیکھ کر آیا ہوں، جی جی اس کو میری طرف سے چائے پلانی آپ. انشاءاللہ چائے بھی، کھانا بھی، اور پوری انشاءاللہ جس طرح مہمان کی خدمت کی جاتی ہے ہم ضرور کریں گے. کیونکہ میں آج تک، میں نے اپنے چینل پہ آج تک نہیں کہا کہ مجھے فالو کر لیں، مجھے سبسکرائب کر لیں. جی 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 میں ایک ایسا بندہ ہوں کہ بے لوس، جی جی اور اتنی ایگو آپ میں ہونی چاہیے. بالکل. میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں کہ ویڈیو جو ہی شروع کرتے ہیں، جی آپ مجھے میری ویڈیو سیو کر لیں، لائک کر لیں، شیئر کر لیں، فالو کر لیں، سبسکرائب. میں ایسے جھنجھٹ میں نہیں پڑتا. اور الحمدللہ لو یو مائی فالوورز، کہ اتنے اچھے فالوور ہیں. دیکھیں میری فالوورشپ اس پہ دیکھیں، فیس بک پہ دیکھیں، ٹک ٹاک پہ دیکھیں، یوٹیوب پہ دیکھیں، بے مثال ہے. اور میرے جتنے بھی فالوور ہیں، سبسکرائبر ہیں، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. بالکل ایسے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. بالکل ایسے. تو میں خود رسپیکٹ کرتا ہوں تمام آپ کے فالوورز کو، اور انشاءاللہ میرے پاس کوئی آپ کے ریفرنس سے آئے تو میرے سر آنکھوں پہ، اور نارملی بھی اگر ہمیں کوئی وزٹ کرنا چاہے تو انشاءاللہ ہم ان کو پورا تعاون کریں گے، اور اپنے ہمارے مہمان ہوں گے اور ہم ان کی پوری خدمت. سر میرے فالوور کو گلا نہیں ہوئے، پھر یہ کمنٹس کرتے ہیں، کمنٹس میں یہ لوگ نا بڑے بیڈ کمنٹس کریں گے. تو آپ نے ویڈیو بھی دیکھنی ہے، کمنٹس کا جواب بھی دینا ہے انشاءاللہ. جتنے بھی میرے فالوور آئیں گے سب کو چائے آپ نے ضرور پلانی ہے. پیمنٹ میں کروں گا. جی میں ایک دفعہ پھر اپنا نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں، 032163405539، 033763405539. انشاءاللہ جی. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ویڈیو دیکھنے کا. تو لائک شیئر کا میں کبھی بھی نہیں کہتا، آپ کریں گے تو آپ کی مہربانی. تو باقی شاہد صاحب سے ملیں انشاءاللہ، آپ کو گلہ جو ہے نا وہ نہیں ملے گا، میں ذمہ دار ہوں اس چیز کا. بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت شکریہ.